اس آیت میں ذکر ہے حسین ابن علی کی مودت کا۔ اچھا بھائی، بالعموم بندے اس آیت کو یہاں سے پڑھتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، زیادہ تر یہاں سے پڑھی جاتی ہے، مودت یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ دس از دا مڈ پورشن آف ورس، یہ آیت کا درمیانی حصہ ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، آیت شروع ہوتی ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهِ سے۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں، جہاں سے اللہ نے حسین کی مودت کو شروع کیا ہے، کیا ہم بھی وہیں سے شروع نہ کر لیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم بھی وہیں سے شروع کر لیں؟ اللہ آپ کو شان و شوکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ آئیے، گفتگو کا وقت شروع ہو گیا اور ودن 30 منٹس انشاءاللہ میں اجازت لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الَّذِي، ذَلِكَ کا معنی ہوتا ہے یہ۔ کیا معنی ہے؟ ہر زبان قرآن پڑھے، کیا معنی ہے؟ دیکھیں، اگر آج قرآن نہیں پڑھنا تو کب قرآن پڑھنا ہے؟ آج اس مرشد کا ذکر ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے، اس لیے ہر حسینی کی زبان پہ قرآن آنا چاہیے۔ ذالکا معنی ہے یہ۔ کیا معنی ہے؟ نہیں، ابھی بھی آواز کم ہے۔ کیا معنی ہے؟ شاباش۔ اگلا لفظ ہے الذی۔ الذی اس میں موصول ہے، الذی کا معنی کیا جاتا ہے وہ۔ کیا معنی ہے؟ وہ۔ اب جب ملا کے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا ذالک الذی، یہ وہ۔ کیا معنی ہوگا؟ ماشاءاللہ، فیصل آباد کی یہ سرزمین اور حضور کے عشاق کا ایک جمع غفیر، حسین حسین کرنے والی قوم اکٹھی ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس کا ترجمہ پھر کریں، ذالک الذی، یہ وہ، یہ وہ۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ یہ تو نہیں بھولنا، میں تو پہلے عرض کر رہا ہوں، آپ نے بھولنا نہیں۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ حسین کی مودت، حسین کی۔ چلو میں مدد کر دیتا ہوں، دوبارہ یاد کرواتا ہوں۔ آیت میں بات ہے حسین کی مودت کی۔ آیت میں بات کیا ہے؟ جیتے رہیں۔ ذالک الذی، یہ وہ، یبشر اللہ، اللہ فرما رہا ہے یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ نہیں، توجہ نہیں فرمائی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ اچھا مجھے ذرا دوبارہ بتائیں، آیت میں کس کی مودت ہے؟ یہ ذرا حسین حسین آج کرنا ہے۔ آیت میں کس کی مودت ہے؟ حسین کی۔ تو پھر میں ترجمہ یوں کر لوں، اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ حسین کی مودت خوش خبری ہے۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، حسین کی مودت خوش خبری ہے۔ نہیں، ابھی بھی کچھ دوست چپ ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، حسین پاک کی محبت خوش خبری ہے۔ دے کون رہا ہے؟ بھئی آواز کم ہے، دے کون رہا ہے؟ بھئی پیارے بھائی ایکو نہیں چلانی جی، دے کون رہا ہے؟ اللہ۔ کیا دے رہا ہے؟ خوش خبری۔ کیا دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کیا خوش خبری ہے؟ کس کی مودت؟ کیا ہے یہ خوش خبری؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو پھر میں جملہ کہہ لوں، جس کے دل میں حسین ہے اس پہ اللہ خوش ہے۔ جس کے دل میں حسین ہے، ماشاءاللہ اب مجھے لطف زیادہ آ رہا ہے کیونکہ اسٹیج کے دوست بھی میرے ساتھ سبق پڑھ رہے ہیں۔ جس کے دل میں حسین ہے اس پہ اللہ۔ اچھا ایک منٹ ٹھہریں، جب ذوق ہوتے ہیں تو پھر میں گفتگو کرتا ہوں، جہاں پہ خوف ہوتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، میں محتاج نہیں ہوں کسی کا، میں چلا جاتا ہوں چھوڑ کے، لیکن آپ میں ذوق نظر آیا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ خوشخبری دی ہے اللہ نے۔ ایک سورہ صف میں بھی خوشخبری ہے، اگر آپ کہیں تو میں پڑھوں۔ سبحان اللہ فضل کرے، آپ پہ رحمت کرے۔ بھئی یہ ذرا اب یہ مائک ذرا بند کر دیجئے گا، یہاں پہ بھی یہ خوشخبری ہے۔ یہ سورہ صف ہے، یہ 61 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 6 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے میری قوم سنو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن سنو، ومبشرا برسول، جے تسی کہو تے میں تانوں ایک رسول دی خوشخبری نہ دواں۔
یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اور نام ان کا احمد ہوگا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میرے نبی کا میلاد ہے، خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں، نبی آ رہا ہے، خوشخبری عیسیٰ نے دی، یعنی مصطفیٰ کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی۔ ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے۔ اللہ آپ کو شان و شوکت عطا فرمائے۔ تو بڑے پیارے انداز سے آپ کو قرآن سنتے ہیں۔ اب جس کے دل میں قرآن اور نعت کے قرآن کی محبت ذوق سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ آپ پہ فضل فرمائے، حسین کی مودت خوشخبری ہے، حسین کی۔ میں ڈرائنگ روم میں آیا، میرے دوستوں نے بڑا پیار کیا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ رضوان بھائی مسلسل رابطے میں رہے ہیں، دوستوں نے بڑی محبت سے وصول کیا اور بڑے پیار سے اندر بٹھایا اور مجھے عنوان کا حکم کیا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میرے تو سارے عنوان قرآنی ہوتے ہیں، میں کہ مجھے کہانیاں کم آتی ہیں، میں تو چونکہ میرا فوکس آیات پہ ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے بس ہمیں ذکر حسین سنائیے گا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن کھلے اور بات حسین کی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں حسین نہ ہو؟ کوئی سنانے والا ہو تو صحیح، کوئی سننے والے بھی ہوں نا۔ حسین کی مودت خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے، حسین کی مودت خوش خبری ہے جو۔ اچھا آخری بندے تک بھی کنسنٹریٹ پلیز، آخری بندے تک آیت کو سننا ہے۔ مولا یہ حسین کی جو مودت کی خوشخبری ہے یہ سب کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، عبادہ وہ جو بندوں میں سے میرے ہیں۔ ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی، عبادہ وہ بندوں میں جو میرے ہیں نا، ہو میرے نہیں، آپ نے ابھی بھی توجہ نہیں فرمائی۔ حسین والو آپ کو مبارک ہو، اللہ فرما رہا ہے تم ہی تو میرے ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا سارے بندے کس کے ہیں؟ مولا بندے تو سارے تیرے ہیں، اور فرمایا یہ خود کہہ رہے ہیں ہم اس کے ہیں، حسین والوں کو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی جو حسینی ہے اللہ فرما رہا ہے وہی تو میرا ہے۔ اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے۔ اگر یہاں تک آپ قرآن سمجھ چکے، ذالک الذی یبشر اللہ، 1 2 3 4 اور میں 5 الفاظ کا ترجمہ کر چکا۔ اب آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ مولا یہ حسین کی مودت کی خوشخبری جن بندوں کو دی ہے ان کی کوئی نشانی تو ہوگی؟ فرمایا ہاں نا، نشانی ہے نا، الذین آمنوا 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 آمنوا۔ اس کا مطلب ہے یہ لفظ آمنو بتا رہا ہے حسین کسی بے ایمان کا پیر نہیں، حسین تو مومن کا پیر ہے۔ اب جو حسین کے مرید بیٹھے ہیں ذرا بازاؤ کھو کے سبحان اللہ کہو نا یارا۔ اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ حسین والے ہیں آمنو۔ اچھا بھائی میرے صاحبوں، اگر میں لفظ ایمان پہ آیات پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ 175 صفحات پہ مبنی میری اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے لفظ ایمان پہ، اور یہ میرا ایم فل کا مقالہ ہے۔ اگر ادھر چلے گے تو بات پھیل جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں۔ ذرا آمنو کو غور سے دیکھو تو سمجھ آئے گی آمنو کون ہے، یعنی حسین والے کون ہیں۔ جب میں نے توجہ سے آمنو کو دیکھا تو نظر کیا آیا؟ پہلے الف ہے، بعد میں میم ہے، پہلے الف ہے، ہاں جی ویسے بھی پہلے الف ہے بعد میں میم ہے۔ کیا باشعور لوگ ہیں، پہلے الف ہے بعد میں میم ہے۔ اب اگر سنی چپ رہے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ آمنو میں پہلے الف ہے، بعد میں میم ہے، بعد میں نون ہے، بعد میں واو ہے، الف میم نون واو، چار چار چار، ہاں جی 4۔ اس کا مطلب ہے یہ لفظ آمنو بتا رہا ہے حسینی وہ ہے جس کے دل میں 4 ہے۔ بھائی سنی چپ کیا ہے، سنی چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب ذرا ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کا جملہ دلوں پہ لکھنا۔ یہ آمنو بتا رہا ہے ابو بکر سے ویر ہو بندہ حسینی نہیں ہوتا، فاروق اعظم سے نفرت ہو بندہ حسینی نہیں ہوتا، عثمان غنی سے ویر ہو بندہ حسینی نہیں ہوتا، ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے علی علی کر بندہ حسینی ہو جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حسینیت۔ 20 منٹس گزر چکے ہیں، 5 منٹ پہلے میں گفتگو شروع ہوئی ہے اور 47 پہ میں آ گیا، 20 منٹ میں قرآن پڑھ چکا ہوں۔ اجازت ہے میں حسین پہ آگے قرآن پڑھوں؟
اب آپ کو قرآن پڑھ کے مودت والی آیت پڑھ کے سمجھ آ گئی حسینی کہتے ہی اسے ہیں جو ابو بکر کا مرید ہے. آئے آئے سنی چپ ہے, حسینی کہتے ہی اسے ہیں جو فاروق اعظم کا مرید ہے. اچھا ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں, ایک منٹ ٹھہرو میں ایک جملہ عرض کروں. علی کے بچوں کا حیا کیسے کرنا ہے فاروق اعظم سے پوچھو. ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں, ایک منٹ ٹھہرو میرے بچوں, جوان بچے زیادہ ہیں, ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. حضرت فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی ہے, حضرت عمر تشریف فرما ہے, باہر ایک نوکر کو کھڑا کیا کہ بھئی اندر کوئی نہ آئے. نوکر ہر آنے والے کو منع کر رہے کہ فاروق اعظم نے روکا ہے اندر نہیں جانا, حضرت عمر نے روکا ہے اندر نہیں جانا, وزیر آئے ہوئے ہیں, مشیر آئے ہوئے ہیں, اندر نہیں جانا. یا اچانک عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے اپنے شہزادے آئے, اس نے دو ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آپ کے بابا نے منع کیا ہے اندر نہیں جانا. عبداللہ بن عمر وہیں سے واپس مڑ گئے. جب عبداللہ بن عمر واپس مڑے ہیں نا, پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. حضرت حسین نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا, حسین ابن علی وہیں سے واپس مڑ گئے. جب حسین مڑے نوکر کی نظر پڑ گئی, رہا نہ گیا, جلدی سے اندر جا کے عرض کیا یا امیر المومنین آپ کا شہزادہ آ رہا تھا, روک دیا, مڑ گیا. پیچھے حسین تھے وہ بھی مڑ گئے, میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے وزیر چھوڑے, مشیر چھوڑے, کانفرنس چھوڑی, میٹنگ چھوڑی, جوتا بھی نہیں پہنا, بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کی طرف. فرمایا تہاڈا پتر مڑیا کہ میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو, او عمر دا پتر ہے, تسی محمد دے پتر ہو. جو ابو بکر کا مرید حسینی ہے سبحان اللہ تو کہو یار. جس کے دل میں حضرت عمر کی محبت اور وہ حسینی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار. دیکھو میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, حسین کی مودت وہ خوشخبری ہے جو نہیں, میں نہیں آگے چلتا, آپ تو کچھ چند احباب ہیں, ہزاروں لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوتے, میں آگے نہیں چلتا. حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. کنوں؟ وہ جو ابو بکر والے ہیں, وہ جو عمر والے ہیں. یارا ٹھہرو, وہ آخری بندے تک فقیر سے پیغام سننا. مدائن فتح ہوا, مدائن یزدجرد بادشاہ کی بیٹی نوشیروہ کی پوتی مال غنیمت میں آ گئی, شہزادی آ گئی. اب ہر ایک کی خواہش ہے شہزادی ہے, نکاح میرے ساتھ ہو جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں چپ کرو, یہ شہزادی ہے, یہ دلی کوئی شہزادہ چاہیے. ہائے ہائے, یہ شہزادی ہے, اس کے لیے شہزادہ چاہیے. جب کہا نا کوئی شہزادہ, عرض کی سونا پھر وہ شہزادہ کون ہے؟ فرمایا اگر عمر سے پوچھتے ہو, عمر کی نظر میں علی کے لال سے بڑا شہزادہ کون ہے؟ بلاؤ حسین ابن علی کو, بلاؤ مولا علی کو. حضرت حسین ابن علی تشریف لائے, مولا علی تشریف لائے. اب اگر سنی چپ رہے تو مجھے تکلیف ہوگی. حضرت حسین سے شہربانوں کا نکاح حضرت عمر نے پڑھا. نہیں, بندے ابھی بھی چپ ہے. حضرت حسین سے شہربانوں کا نکاح حضرت عمر نے پڑھا. نہیں, یہ جملہ میں دوبارہ عرض کروں گا, حضرت حسین سے شہربانوں کا نکاح حضرت عمر نے پڑھا. اب اگلا جملہ سنو گے تو تڑپ جاؤ گے, یہ وہی نکاح ہے جو عمر نے پڑھا تھا. اس نکاح کی برکت سے اللہ نے حسین کو شہزادے عطا فرمائے ہیں. سید کی نسل چلی ہے. اور یہ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کا جملہ آن دا ریکارڈ لے جانا, کبھی عقیدہ خراب نہیں ہوگا. یہ وہی نکاح ہے جو عمر نے پڑھا تھا, اس سے سید کی نسل چلی ہے. 2026 اور قیامت تک کے آنے والے سیدوں کو حضرت عمر کا شکر گزار ہونا چاہیے. پتہ کیوں؟ سیدوں کی ماں کا جو انتخاب کرے اسے عمر کہتے ہیں. جو سنی حسینی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار. آج تو بڑی تھکی طبیعت میں آیا ہوں, کبھی فریش آیا تو آپ سے باتیں کروں گا. آج تو مسلسل سفر میں ہوں اور سفر میں جاگتے آ رہے ہیں. میرے دوست فرما رہے تھے آرام کریں, میں نے کہا یہ آرام ہم کرتے رہتے ہیں, آپ اجازت دو میں آگے حسین پڑھنا چاہتا ہوں. حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جی جو بندے چپ کیوں ہیں. حسین کی مودت وہ خوش, کڈا مزہ ہے, ہر زبان قرآن پڑھ دیے بھی حسین کی مودت. بندے کتنے نے جڑے اندر سنی قرآن نہیں پڑھ دے. یہاں ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے آ کے بیٹھو, ہم ہی تو ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو
اللہ دے رہا ہے. اب تھوڑا اگر اجازت ہے تو اس آیت کو تھوڑا آگے پڑھو, بس جہاں پہ آیت ختم ہوگی خطاب ختم ہو جائے گا. مولا یہ حسین کی مودت والی خوشخبری جو تو دے رہا ہے یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اب ایمان والوں کی کوئی نشانی تو ہوگی. فرمایا ہاں نا نشانی ہے نا, الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. ترجمہ ملے گا جی تو جاگو گے. وعملوا الصالحات نہیں وچ بندے چپ بیٹھے نے. وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. یہ مطلب ہے یہ مودت والی آیت میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بتا رہا ہے حسین بے عمل لوگوں کا پیر نہیں ہے, حسین تو نمازیوں کا پیر ہے, حسین تو مسجدوں والوں کا پیر ہے, حسین داڑیوں والوں کا پیر ہے. وہ جڑے حسین دے مرید بیٹھے نے سبحان اللہ دے کبو نظر آ. سبحان اللہ. یہ نہیں, یہ اسے بند رکھیں پھر میں ان کی آواز نہیں سن پاؤں گا. حسین با عمل لوگوں کا پیر ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بتا رہا ہے حسینی ہونے کے لیے با عمل ہونا پڑتا ہے. اب پھر ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کا جملہ دلوں پہ لکھنا, نشہ کر کے ممبروں پہ آ کے صحابہ پہ بھونکنے والے کا حسین پیر نہیں, حسین تو بغداد والے غوث اعظم کا پیر ہے, حسین لاہور والے داتا حجویر کا پیر ہے, حسین پاک پتن والے گنجے شکر کا پیر ہے, حسین گولڑے والے مہر علی کا پیر ہے. جو حسین کے مرید بیٹھے ہیں سبحان اللہ تو کہو نا یار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. آپ مجھے اجازت دیں میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حسین تو عمل والوں کا ہے. اچھا نہیں آپ چپ ہیں, ٹھہریں ایک منٹ, ٹھہریں رکے ٹھہریں. حسین نمازیوں کا پیر ہے, ٹھہرو. مجھے ایک روایت یاد آئی. میرے ابا میرے دادا جو کہ بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے, میرے دادا میرے نانا مولانا سردار صاحب کے شاگرد تھے. میرے دادا خواجہ رشید احمد شاہ صاحب اور میرے نانا خواجہ غلام غوث صاحب یہ دونوں مولانا سردار صاحب کے شاگرد ہیں, اور پہلے یہ بریلی شریف سے پڑھ کے آئے تھے. یہ فیض بریلی شریف کا ہے. نہیں تسی چپ بیٹھے ہو, فیض بریلی شریف کا ہے, ہاتھ میں پٹا بابا فرید کا ہے, وجود میں خون مولا علی کا ہے. میں دوبارہ آیت کو پڑھتا ہوں. حسین مرید ہے با عمل لوگوں کا. مجھے ایک روایت یاد آئی, میرے دادا اسے پڑھتے تھے, بریلی شریف سے آپ پڑھے ہوئے تھے. آپ فرماتے تھے کہ ایک دن علی کا لال زین العابدین مصلی پہ تھے, نماز پڑھ رہے تھے. شہزادہ باقر کھیلتا ہوا باہر نکلا, شہزادہ کنویں میں گر گیا, کنویں میں گر گیا. علی دے پتر مصلی نہیں چھڑیا, علی والے مصلی نہیں چھڑ دے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں حسین بے ایمانوں کا پیر ہی نہیں ہے, حسین بے عملوں کا پیر ہی نہیں ہے. ساری نماز پڑھ کے زین العابدین دروازہ کھول کے فرماتے کیا ہوا؟ شور مچا ہوا ہے. شور مچ گیا, باقر شہید ہو گئے, شہزادہ باقر شہید ہو گئے, شہزادہ باقر شہید ہو گئے. دروازہ کھولا تو بندے اکٹھے ہوئے ہیں, یا امام معاف کیجئے گا باقر شہید ہو گئے. فرمایا کیسے؟ حضور شہزادہ کنویں میں گر گیا. بڑی آوازیں دی. فرمایا مجھے آواز نہیں آئی, میں تو نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کیسے شہزادہ شہید ہوا؟ حضور کھوچ جے گا. فرمایا پڑا ہو جو پنڈ دے سارے بندے پڑا کر کے اپنا چہرہ خوب زین العابدین کر کے فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں, حیا کر علی دا پتر ہے. جی تو فرمایا نا حیا کر علی دا پتر ہے. ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے, شہزادہ باقر کھیل دینے پئے. اپنا کھیل دا پتر چک کے جو سید کر ول ٹرے نے نا, اے بندے پلو پھڑ کے اندر شاہ جی ایک ہی ہوئے ہیں, ایک ہی قصہ ہے, ایک ہی کہانی ہے. فرمایا چپ کرو, کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں, ایک کوئی گل ہے. میں او دے والا منہ نہیں موڑیا, او نے میرے والا منہ نہیں موڑیا. حسین کسی نشئی کا پیر نہیں ہے, حسین کسی شرابی کا پیر نہیں ہے, حسین کسی بٹائی کا پیر نہیں ہے, حسین بوٹیوں والوں کا پیر نہیں ہے. حسین تو غوث اعظم کا پیر ہے, حسین تو داتا حجویر کا پیر ہے. یارا ٹھہرو ایک منٹ, ٹھہرو بس میرا ٹائم مکمل ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کے نزدیک پلیت نہیں آتے. نہیں آپ چپ ہو, میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. لا یمسہ الا المطہرون,
اللہ فرماندا ہے قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے. فیصلہ باد والو اگر قرآن دے نیڑے پلیت نہیں نہ ہوندے, سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے, حسین دے نیڑے بھی پلیت نہیں ہوندے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. شراب پلیت ہے, جوا پلیت ہے, رجس ہے. شراب پلیت ہے, نشہ پلیتی ہے. اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا فرما رہا ہے اسی سارے پلیت حسین تو دور کر چھڑے دے. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ تو کہو یار. ہون میں جڑا جملہ کہنے لگا اگر سنی چپ رہے تے پھر میری تھکاوٹ بھی ودے گی تے درد بھی ودے گا. ان کا مطلب ہے قرآن نے بتا دیا علی تک پلیت نہیں آتے, حسین تک پلیت نہیں آتے. یہ کا مطلب ہے جیڑا علی تک نہ آئے ہوے پلیت, جیڑا علی دا چہرہ تک نہ رہے ہوے صدیق. میرے سے پیچھے کر دے, آپ اجازت دیں میں آگے قرآن پڑھنا چاہوں. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ پاکی والی آیت دوبارہ نہ پڑھو. نہیں آپ کا موڈ نہیں, چھوڑے نہیں استقبال نہیں نہ ہوا. اگر آپ مجھے کہیں تو میں یہ جو علی کے گھر کی پاکی والی آیت ہے یہ دوبارہ پڑھوں. ٹھیک ہے اب پڑھنا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کی بیٹی بڑی پاک ہے, زہرا پاک ہے. ہائے ہائے میرا دل ہے میں یہ جملہ پھر عرض کروں, زہرا پاک ہے. نہیں پچھلے بندے چپ ہیں, میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں قرآن پڑھ کے, سیدہ پاک ہے. فیصلہ باد والوں اتنی پاک ہے, اتنی پاک ہے. اگر نبی کی بیٹی زہرا کا روزہ ہو, 15واں روزہ نبی کی بیٹی کا, حالت روزہ میں ظہر کے بعد گود میں شہزادہ حسن آیا, وقت عصر قریب آیا, سیدہ وہیں پہ اثر پڑھ رہی ہیں. بیٹا جننے کے بعد جس کا روزہ بھی نہ جائے, وضو بھی نہ جائے, نماز بھی نہ جائے, اسے زہرا کہتے ہیں. زہرا پاک ہے جی, سیدہ پاک ہے. حضرت ابو بکر کی بیٹی نے جب یہ منظر دیکھا رہا نہ گیا, نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ عورت اگر بیٹا جنے تو مصلی پہ آ سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. قرآن چھو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. نماز پڑھ سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. تو یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا روزہ ہے, حالت روزہ میں گود میں حسن آیا, 15واں روزہ ہے, سیدہ عصر پڑھ رہی ہے, بیٹا جننے کے بعد نہ نماز گئی, نہ وضو کیا, نہ روزہ کیا. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سنو میری زہرا بھی پاک ہے گود میں آنے. جسے اہل بیت سمجھ آ رہے ہیں سبحان اللہ تو کہتے ہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. یہ وہ خوش خبری ہے. پڑھنا پڑے گا, قرآن پڑھنا پڑے گا. یہ وہ نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, سلام یا حسین, سلام یا حسین. اگر آپ کہیں تو مودت والی آیت کے 2 لفظ اور پڑھ لیں. چلے مجھے گفتگو کرتے ہوئے تقریباً 32 منٹس گزر چکے ہیں. میرا دل ہے میں 8 منٹ اور آپ کے درمیان, تاکہ 40 منٹس پہ ایک معیاری گفتگو آپ تک آ جائے. میں نے ذرا سبق سناؤ. حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے. اللہ اکبر, کیسا مزہ ہے. آج 9 محرم ہے, حسین حسین بندے کر رہے ہیں. دوبارہ سناؤ. حسین پاک کی مودت وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. کنہاں نوں؟ مومناں نوں. اچھا ایک منٹ ٹھہرو. اچھا ہن میرا ایک دل پہ کردا ہے, جے تسی محفوظ غصہ نہ محفوظ کریا جے, جہدے کول موبائل ہے نا وہ ذرا کھولو تے میرے سامنے کرو. یہ بڑا ضروری پیغام جڑا ہن میں دین لگا.
یہ اینچ کر کے ویڈیو کھول کے ذرا میرے سامنے کر دو، کیونکہ ہون جڑا استدلال دین لگا یہ ضروری بڑا ہے. یہ پوری گفتگو کا نچوڑ میں دین لگا تو حسین کھول لینے موبائل جنہوں کو ہے نہیں سامنے کر لینے. یہ ضروری جی، بہت ضروری جی. حسین کی مودت وہ خوشخبری ہے جو بولی بول دیو پہ جو آیت کنے کر لی ہے؟ ٹھیک ہے، لایا کون؟ جبریل. شاباش. آیت کس کی طرف آئی؟ اچھا میں پنجابی لفظ آیت کنے کر لی ہے؟ آواز کٹے یارا. آیت کنے کر لی ہے؟ ٹھیک ہے، کون لے آیا ہے؟ جبریل. کدے لائی ہے؟ ٹھیک ہے، آیت گل کی دی ہے؟ حسین دی مودت دی گل کی دی ہے؟ حسین دی مودت. آخری بندے تک ڈاکٹر کا جملہ سننا. آیت اللہ نے بھیجی، لایا جبریل ہے، آئی حضور کی طرف ہے. آیت میں بات حسین کی ہے. اب اپنے پسند کے مولوی کو بٹھا کے پوچھ نبی کے سامنے وہ بندے کون تھے جنہیں اللہ مومن کہہ رہا ہے؟ نہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، بندے پچھلے خاموش ہیں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس آیت کا نتیجہ دے رہا ہوں. آیت اللہ بھیج رہا ہے، لا جبریل رہا ہے، آئی حضور کی طرف ہے. یہ پکی بات ہے، شان حسین کی ہے. اب نبی کے سامنے وہ بندے کون بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اللہ فرما رہا ہے اے میرے نے، اے مومن نے، جن پہ مودت واجب کی جا رہی ہے. وہ بندے کون تھے؟ اب تمہیں یہ مولوی نہیں بتائیں گے، تمہیں ڈاکٹر شاہ حسین بتائے گا. ان بندوں میں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے. ایک مطلب ہے تو حسینی بعد میں، صحابہ حسینی پہلے ہے. نہیں بیٹا، یہ آپ کھڑے ہو کے نعرہ لگائے، چہرہ ادھر کرے، میں دیکھتا ہوں کون چپ ہے اور کون بول رہے ہیں. لگائیں نعرہ، لگائیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آیت آگے پڑھ لوں. چلے، آپ کا بڑا پیار ہے، میں 2 لفظ اور پڑھتا ہوں. یہاں تک بات مکمل ہونے کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ. ایتھو اللہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ. اب محبوب نے اعلان کر بتا انہیں لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اللہ مگر یارا قرآن کا منہج سمجھو یارا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں. اب کہانیاں زیادہ ہے، کسے زیادہ ہے، واقعات زیادہ ہے. قرآن کی فکر کم ہو گئی ہے، قرآن کا ذوق ختم ہو گیا ہے. ذوق پیدا کرو، قرآن کا شغف پیدا کرو، نئی نسلوں کو قرآن سے جوڑو. اور میں جملہ کہا کرتا ہوں، اگر چاہتے ہو نسلیں وفادار ہو، غدار نہ ہو، انہیں حضرت شبیر کی باتیں سناؤ. جڑ جاؤ کتاب اللہ سے، سنو. اور آخری باتیں کر رہا ہوں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ. بیٹا میرے دائیں بائیں سے مجھے آوازیں نہ آئے، سنیں، بڑا پیارا آپ نے سنا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں کچھ نہیں مانگتا. There is not any sort of question. کوئی سوال نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. مگر یہ مطلب ہے حضور کوئی شے منگن لگے نہیں، حضور کچھ طلب کرنے لگے ہیں. نہیں، فیصل آباد کے جوانوں، اگر یہ آیت کا ٹکڑا سمجھنا ہے میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. تم نے غور نہیں کیا کیا مانگا ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے دیکھو مانگ کون رہا ہے. وہ کیا مانگا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے دیکھو. اور یارا پتہ کون مانگ رہا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جدے اپنے بوبے تے آن والا کوئی خالی نہیں جانتا. بولو بھی تو صحیح جیسے سمجھ آ رہی ہے. آپ کے ذوق کی وجہ سے میں آیات پڑھوں گا. مولا یہ کون سوال کر رہا ہے؟
سوال کیا ہے بعد میں بتاتا ہوں، کیا مانگا ہے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے مانگنے والے کا سٹیٹس سمجھو۔ اللہ فرمائے مانگ وہ رہا ہے جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، با سے بشیر و نذیر ہے، تا سے تلک الرسل فضلنا بعضهم ولا بعض ہے، شا سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا ہے، جیم سے جاہد فی سبیل اللہ ہے، شین سے سراج منیرا ہے، شین سے شاہد و مبشر و نذیر ہے، دال سے داعی الی اللہ ہے، لال سے ذالک الکتاب ہے، را سے رؤوف الرحیم ہے، کاف سے کونوا مع الصادقین ہے، کاف سے قد جاءکم من اللہ نور ہے، واو سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، یا سے یاسین ہے۔ مانگ کون رہا ہے پہلے یہ تو دیکھو، سٹیٹس دیکھو مانگنے والے کا۔ حضور فرما رہے ہیں لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اللہ ہاں ایک شے مانگ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ حکم کریں، فرمایا الا المودۃ فی القربى، مجھے تمہارے دلوں میں حسین چاہیے۔ بس میں نے ذمہ داری سے ترجمہ کر دیا، مودت کا ترجمہ میں نے کر دیا۔ حضور فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان سے فرما دیجئے میں کچھ نہیں مانگتا مگر حسین، میں قربا مانگتا ہوں تم سے، حسین مانگتا ہوں۔ اور یار اب پتہ کس لیے مانگتا ہوں، ٹھہرو، نبی رحمت تشریف فرما ہے، خطبہ ہو رہا ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، اچانک مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا ہے، ایک ننھا سا شہزادہ باہر آتا ہے، حضور کی نظر پڑ گئی، فیصلہ آباد والو حضور کی نظر پڑ گئی، فیصلہ آباد والو دعا کرو نظر پڑ جائے۔ حضور کی نظر پڑ گئی، خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، صحابہ کی جماعت سے گزرتے ہوئے ننھے سے شہزادے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، واپس منبر پہ آ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ھذا حسین، زیارت کرو یہ حسین ہے، فارفہ، اسے پہچانو یہ حسین ہے، وفضلہ، اس کی فضیلت کو جانو یہ حسین ہے۔ پتہ کیوں؟ ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے۔ یہی نہیں، فرمایا سنو صحابہ، محبہ فی الجنہ، میں سند دیتا ہوں جس کے دل میں حسین ہے وہی تو جنتی ہے۔ کچھ نہیں مانگتا ہاں مگر حسین مانگ رہا ہوں۔ جس کا دل ہے میں اگلے 2 لفظ اور پڑھ لوں، سبحان اللہ تو کہہ۔ میرا اصل میں ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں 40 منٹ سے اوپر بولتا نہیں ہوں، یہ ایک میری طبیعت ہے، میرا ویسے وقت مکمل ہے۔ نہیں میرا، مجھے کسی انتظار نہیں ہے، میرے اپنے اسکیجول ہوتے ہیں، یہ میرے دوستوں کو میری طبیعت کا پتہ ہے، میں انتظار نہیں کسی کا کرتا۔ میں اجازت دیو تے میں اگلے 2 لفظ اور پڑھ لوں، مجھے اس طرح باؤنڈ نہیں کریں گے، آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے میرا ایک اپنا مزاج ہے، لاہور میں تو میں نے بڑا بین لگایا ہوا ہے، ہاں ایک اپنی طبیعت رکھتا ہوں نا میں۔ گزارش یہ ہے میں آپ کو پیاسا چھوڑ کے ابھی جا نہیں سکتا، یہ بات کریں، مجھے انتظار نہیں کسی کا، یہ ہے میں اس آیت کو پورا کر کے جاؤں، یہ کہیں مجھے، یہ نہ کہیں کہ فلاں ہے تو پھر آپ نہیں، یہ میرے پاس یہ باتیں نہیں ہیں، مجھے یہ کہیں کہ شاہ جی اس آیت کو پورا کر دیں، تو اسے میں پورا کر دیتا ہوں، آپ کہو تو میں کر دیتا ہوں۔ کچھ نہیں مانگتا مگر حسین، حسین مانگتا ہوں، تمہارے دلوں میں حسین ہونا چاہیے۔ ہن میں اگے پڑھنے لگا، ٹھہریا جی ایک منٹ ٹھہریا جی، یہ جو لفظ ہے نا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس پہ پوری تقریر ہے میری، صرف اتنے لفظ میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، یوٹیوب پہ یہ پورا ریکارڈ آپ کو ملے گا۔ میں اسے چھوڑ کے آگے جانے لگا ہوں، حضور حکم کریں ہم آپ کو حسین کی مودت دیتے ہیں، ہم حسین کی محبت دیتے ہیں۔ ہن اگے ذرا دیکھیا جی، اللہ فرمایا، اگے سنیا جی، اللہ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اب جس کے دل میں حسین آ گیا نا، اگر اس نے کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی ایک نیکی کر بھی لی نا، فیہا حسنا، میں اسے حسین کر دوں گا۔ بات تو یہ ہے، ہمارا وضو کامل نہیں ہے،
ہم وضو کرتے ہیں لیکن وہ کامل نہیں ہے. ہماری نمازیں بھی کامل نہیں ہیں. کھڑے ہم نماز میں ہیں, دھیان ہمارا دکان میں ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہماری حج زکاتیں بھی کامل نہیں ہیں. طواف کر رہے ہیں, باتیں بچوں سے ہو رہی ہیں. حالت طواف میں بھی رابطہ پیچھے ہے. ہمارے عمرے بھی کامل نہیں ہیں. ہماری نمازیں بھی کامل نہیں ہیں. یارا نہیں ہے, نہیں ہے ہماری نمازیں کامل. کیا سبحان ربی الاعلی لا رہے ہیں, توجہ کاروبار میں ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے سجدے, ہماری نمازیں, ہماری زکاتیں, ہمارے عمرے, ہمارے حج تو کامل نہیں ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. جے تیرے دل وچ حسین آ گیا نا, ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا, تو ناقص بھی پڑھ کے چلا گیا نا, میں کامل کر دوں گا. یہ بات ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں حسین ہو. آج جڑا نوکر حسین دا سبحان اللہ دے کہو یارا. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. نہیں چھوڑے, آپ کا ذوق نظر نہیں آیا, چھوڑے. نہیں, اگر پچھلے بندے سبحان اللہ کہیں تو پڑھ دیتے ہیں. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. ہم ہیں گدا, ارے ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. مولا علی کے, حضرت زہرا. مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. مل جائیں, وہ جو حسینی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. منبر بنا, توجہ, منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جو علی کے بچوں کے نوکر ہیں سبحان اللہ تو کہو یار. سلامت رہیں, آباد رہیں, اللہ برکتیں عطا فرمائے, اللہ رحمتیں عطا فرمائے. فیہا حسنا ومن یقترف حسنۃ. اب جو کوئی نیکی کرے گا, اے ترجمہ میں اتھو ویک کے پڑھنا پیا نا, ترجمہ یہاں سے دیکھ کے میں پڑھ رہا ہوں. یہ ترجمہ ہے جی. اب کوئی نیکی کرے گا, پیچھے حسین دی مودت دی گل ہے. اللہ فرماندا ہے اگر دل میں حسین آ گیا, وَمَن یقترف حسنہ, اب جو کوئی نیکی کرے گا, نزید اللہ, ہم اسے زیادہ کر دیں گے. ہائے ہائے, ہم اسے زیادہ کر دیں گے. صرف زیادہ ہی نہیں کریں گے, ٹھہر جی ذرا وقت دیکھ لوں, بات بڑھ رہی ہے. صرف زیادہ نہیں کریں گے, فیہا حسنا, ٹوٹا پھوٹا سجدہ ہم تیرا حسین کریں گے کیونکہ دل میں حسین ہے. دل میں حسین ہے نا, دل میں حسین ہے نا. دیکھیں میں صرف ابھی آج ایک آیت سمجھا کے جا رہا ہوں, پھر آیا تو کوئی اور آیت سمجھاؤں گا. دل میں حسین ہے نا, نہیں ہے؟ دل میں حسین ہے نا. اللہ فرمایا وہ جو تو پڑھ رہے نا ٹوٹی پھوٹیاں کامل کر دوں گا میں انہیں. بولو بس آخری لفظ سنو اور اجازت لیتا ہوں. صرف کامل ہی نہیں کروں گا, صرف کامل نہیں کروں گا. ٹھہرو, اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفورن 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 غفورن. ہائے ہائے, فیصلہ آباد دے بندے چپ بیٹھے نے. غفورن,
اللہ فرمایا تیرے دل میں حسین آ گیا ہے، چل گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ غفور، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ ہن آخر لفظ سنو تے اجازت لما، غفور شکور، شکور شکور۔ ہائے ہائے، بندے بندوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے جس کے دل میں حسین ہے نا، میری طرف سے شکریہ۔ یہ چونکہ اللہ کا شکریہ ہے، میرا دل کیا میں کھڑے ہو کے اس کا ترجمہ کروں، شکور شکور۔ اے اللہ فرما رہا ہے حسین کو دل میں بسانے والے میری طرف سے شکریہ۔ اس کا مطلب ہے جس کے دل میں حسین ہے اللہ مشکور ہو رہا ہے۔ آج تک ہم نے یہی سنا ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ ہم نے آیات میں یہی پڑھا ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرمایا دل میں حسین ہے، ان اللہ غفور شکور۔ آج جیسے قرآن سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ تو کہو یارا۔ اچھا، اب اس شکور کو علماء نے بیان کیا ہے، شکور کو اللہ جب شکریہ ادا کرتا ہے نا، اللہ کا شکریہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے لیے شکور آئے نا کہ اللہ مشکور ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے او بندیا اللہ تم پہ رحمت بھی کرے گا، نظر بھی کرے گا۔ اللہ تم پہ رحمت بھی کرے گا اور نظر بھی کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، جس کے دل میں حسین آ گیا اللہ اس پہ رحمت بھی کرے گا، نظر بھی کرے گا۔ جو چاہتا ہے میں اللہ کی نظر میں آ جاؤں، دل میں حسین کو لے آؤ۔ جو حسینی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ لو۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، مہربانیاں فرمائے۔ آیت کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ یہ 3 شعبان کو قافلہ نکلا تھا۔ میں کسی تھکاوٹ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ دیکھیں ہمارے علماء حزم و احتیاط کے قائل ہیں۔ ہمارے جو علماء منع کرتے ہیں شہادت بیان نہ کی جائے، وہ اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں غلو نہ ہو، کوئی الفاظ ایسے نہ ہوں جس میں آل رسول کی بے ادبی ہو جائے۔ وہ اجڑ گئی، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری بچی گھر میں آ کے بیٹھ جائے، ہم نہیں کہتے اجڑ گئی ہے، کہتے ہیں نہ کرو۔ حضرت حسین کی ذکر کرو، کربلا بیان کرو۔ امام طبری نے بیان کی ہے، صاحب البدایہ والنہایہ نے بیان کی ہے، السوائق مورکہ نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے شیوخ بیان کرتے ہیں، بابا صاحب نے بیان کیا ہے، بابا فرید نے ملفوظات میں حضرت حسین کی شہادت کو بیان کیا ہے، خواجہ نظام صاحب نے بیان کیا ہے، ان صوفیاء نے شہادت کو بیان کیا ہے، لیکن تب روکا کہ جب شہادت بیان کرتے ہوئے مقام میں کمی آتی ہے۔ مثلا اب یہ کہنا کہ ان کے پاس پانی نہ تھا، نہیں، پانی نہ تھا شک تو نہیں ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ کیا جائے۔ وہ محتاج پانی نہیں ہے، ان کا دادا ایڑی رگڑے۔ کیا کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، پیر شاہ حسین صاحب لسانی سلامت رکھے۔ یہ اس جملے سے کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ حسین پانی کے محتاج تھے، حالانکہ پانی محتاج حسین ہے۔ ہاں ایک بات ہے، 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقام اور ایک ہوتا ہے امتحان۔ مقام ہو تو بات اور ہے، امتحان ہو تو بات۔ میں مثال دیتا ہوں، نبی رحمت یوں اشارہ کریں، آدھا چاند دائیں آدھا چاند، یہ مقام ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقام ہے۔ پتھر کھا کے طائف والوں کو دعائیں دے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ اب ذرا سمجھنا ریل کانسیپٹ سمجھنا۔ دادا ایڑی رگڑے، چشمہ نکلے، یہ مقام ہے۔ نواسے کربلا میں پیاسے شہید ہو جائیں، یہ امتحان ہے۔ یہ حضرت شبیر کا امتحان ہے، بات تو یہ ہے۔ لیکن حسین محتاج پانی نہیں ہے، پانی حسین کا محتاج ہے۔ ایارا الحسن
والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے جو سردار ہوں وہ پانی کے محتاج نہیں ہوتے. ہن میں ذرا تہاڈی پنجابی جملہ بولنا، فیصل آباد دی پنجابی. آبے کوثر ونڈن دا جنہ کول ٹھیکہ ہوئے، بولو بھی تو صحیح نا. ارے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے بہت نواسے اور بہت ہی نانے، پر نانا کی بھی تو شان حسین ابن علی ہے. جس جس کے وہ مولا ہے ان سب کا علی ہے، کائنات کا مولا تو حسین. آپ کے ایسے جملے جس سے حسین بے بس نظر آئیں وہ پریشان کرتے ہیں ہمیں. انہیں بے بس نہ بناؤ، انہیں بے سہارا نہ بناؤ، بس یہ احتیاط کرو، ورنہ شہادت سے کوئی نہیں روکتا. کرو بیان، چونکہ حزم و احتیاط نہیں ہے اس لیے منع کرتے ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں. ہم بابا صاحب شہادت بیان کرتے ہیں، خواجہ نظام صاحب شہادت بیان کرتے ہیں. ٹھہرو میں عرض کرتا ہوں، جب قافلہ تیار ہوا نا، حضرت حسین ابن علی نے حضرت عباس سے فرمایا، عباس یہ لسٹ ہے، اس کے مطابق قافلہ تیار کریں، آج ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے. حضرت عباس نے لسٹ پکڑی، لسٹ پکڑ کے فرماتے ہیں شہزادہ علی اصغر بھی جائیں گے، شہزادہ علی اکبر بھی جائیں گے، سیدہ زینب بھی جائیں گی، حضرت سکینہ بھی جائیں گی. وہ ایک پوری لسٹ تھی جو حضرت عباس کے پاس تھی. اس لسٹ کے مطابق جب سواریاں مدینہ پاک سے گھروں سے نکل رہے ہیں، سواریوں پہ سوار ہوئے نا، پیچھے دروازے سے آواز آتی ہے بابا بابا. حضرت حسین مڑ کے دیکھتے ہیں سیدہ سغرا. جی سغرا، بابا وہ سب کا نام ہے تو میرا نام لسٹ میں نہیں ہے. نہیں سغرا، تم نہیں جاؤ گی، نانے کے روضے کے پاس رہو گی. اچھا بابا، میں اپنے بھائی سے مل لوں، اصغر سے مل لوں. فرمایا کیوں نہیں؟ شہزادہ علی اصغر سیدہ زینب کی گود میں ہیں. حضرت عباس کو حکم ہوا جائیے اصغر کو لائیے. جناب اصغر کو لایا گیا، سیدہ سغرا کی گود میں رکھا گیا. اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہیں، کوئی کان میں بات کرتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں، پھر کوئی بات کرتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں، پھر کوئی بات کرتی ہیں. جانے کا وقت قریب آیا. حسین فرماتے ہیں لا سغرا. اصغر کو بلاتے ہیں، شہزادہ نہیں آتا. آواز دیتے ہیں، اصغر نہیں آتا. اپنے بیٹے میں کے کان میں حضرت حسین نے کوئی بات کی، ادھر بات کرنے کی دیر ہوئی، شہزادہ بابے کی گود میں آ گیا. سغرا کی آنکھوں میں آنسو آئے. بابا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا؟ میں بتاتا ہوں سغرا، پہلے تو بتا تو نے کیا کہا. عرض کی بابا میں نے اپنے بھائی سے کہا دیکھ اصغر، میرا بابا بہن زینب کو، اپنی بہن کو، میری پپھی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو مجھے اکیلا چھوڑ کے جائے گا؟ یہ بات کی میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی. بابا آپ نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں سن سغرا، میں نے اپنے بیٹے کے کان میں کہا اصغر، کربلا میں اگر پروردگار نے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ بشارت تو تھی نا حسین ابن علی کو، پتا تو تھا میں نے شہید ہونا ہے، یا نہیں پتا تھا بتاؤ مجھے. صاحب مشکات فرماتے ہیں 3 شعبان کو حسین گود میں آیا ہے، سب مبارکے دے رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چھم چھم آنسو ہیں. یا رسول اللہ یہاں پہ مبارکیں، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا سنو، آپ مبارکے دے رہے ہو، ابھی جبریل آیا ہے، اس نے یہ مٹی دی ہے. یا رسول اللہ یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی، خون بن جائے گی، آپ کا شہزادہ ذبح کر دیا جائے گا. حضور روئے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یارا دل ہے نا، دل ہے، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، دل ہے، پتھر نہیں ہے، شیشہ نہیں ہے. درد سے بھر نہ آئے کیوں؟ روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں؟
ہم روئیں گے حضرت حسین کو یاد کر کے, ہماری آنکھوں سے آنسو آئیں گے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں, حضور نے بیان کیا ہے کربلا کو, صحابہ روئے ہیں اور ام سلمہ کو مٹی پکڑا رہے ہیں. یہ سنبھال لے, میرا بیٹا شہید ہو جائے گا, ذبح کر دیا جائے گا. مجھے ایک بات کا جواب دو, کیا حضرت حسین کو ذبح نہیں کیا گیا؟ بولو, کیا چھری چلائی گئی ہے, گردن علیحدہ کی ہے, نہیں ہوئی؟ کیا جسم کربلا میں نہیں رہا؟ کیا سر یزید کے دربار میں نہیں گیا؟ کیا عباس کے بازو قلم نہیں ہوئے؟ کیا ننھا سا اصغر قتل نہیں کیا گیا؟ کیا جوان اکبر قتل نہیں کیا گیا؟ کیا قاسم کو قتل نہیں کیا گیا؟ یہ ظلم ہے جسے سن کے اہل سنت رو دیتے ہیں, ہماری آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں. ہم حضرت حسین کا ذکر کرتے ہیں, بے بس ہو جاتے ہیں. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو, جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو. آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی, مناؤ گے گر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے گی. چھوڑ کر سبھی جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر, امام اگر بوتراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی. قبر کی مٹی حیا کرے گی, قبر کی مٹی حیا کرے گی. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. میرے دوستوں نے 11:30 کی آواز مجھے دی تھی تو میں 11:30 تک آپ سے باتیں کرتا رہا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے دل شکنی نہ ہو, میں کبھی باؤنڈ نہیں ہوا, میری زندگی ایسے ہے, میری زندگی شروع سے ایسے ہے. ہاں, اگر مجھے یہ کہا جائے کہ شاہ جی آیت پوری کر کے جائیں, پھر میں رک جاتا ہوں. یہ وہی بات تھی کہ جب حضور کا گزر ہوا نا تو فرمایا روشن دان بڑا پیارا ہے, کس لیے؟ حضور ذرا ٹھنڈی ہوا آئے گی. فرمایا ہوا تو آئے گی, نیت یہ کرو اذان کی آواز آئے گی. مجھے آپ 12 بجے تک روک سکتے ہیں, پر مجھے یہ کہیں آیت آگے پڑے. بات تو یہ ہے جو آپ کو سمجھانی ہے. آج نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بس 2 چیزیں تھام لو, نماز اور قرآن. بس اس کا دامن نہ چھوڑنا. جوان بچوں 2 چیزیں تھام لو. میں پھر آیا تو باتیں کروں گا, بات پھر نکل پڑی ہے. 11:30 ہو گئے ہیں, رائٹ 12:15 کا ٹائم میں نے دیا ہوا ہے ادھر دوستوں کو تاندلہ میں, تو مجھے سفر کرتے ہوئے وقت لگ جائے گا. میرا آپ سے وعدہ رہا, پھر میرے دوستوں نے حکم کیا, میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. رحمت. اچھا میری گزارش ہے, اٹھنا نہیں, مجھے ملنا نہیں. میرا سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے دوست